یہ بات ہے 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک گاڑی دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس بچے کو گاڑی اور مکینیکل پارٹ سے لگاؤ ہوا۔ اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا۔ اور کیا معلوم تھا کہ آنے والے دور میں یہ نام ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دکھائی دینے والا ہے۔ ناظرین، 1906 میں جاپان میں ماؤنٹین فوجی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد ایک لوہار تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے اور پارٹ ٹائم میں وہ سائیکل ریپیئر کیا کرتے تھے۔ سوچائرو ہونڈا کے 5 بہن بھائی تھے جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ناظرین، اس کے والدین کو اس سے بہت امیدیں تھیں، لیکن ہونڈا کو پڑھائی سے بالکل لگاؤ نہ تھا، لہٰذا وہ اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرایا کرتے تھے۔ تو جب وہ 16 سال کے ہوئے تو انہوں نے اشتہار میں ایک جاب کا ایڈ دیکھا، تو ہونڈا نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے بعد ہونڈا کی قسمت اچھی تھی، پازیٹیو ریپلائی آ گیا اور اس کو جاب پر رکھ لیا گیا تھا۔ شروع میں اس جاب سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس کے مالک نے ورک شاپ کے علاوہ دوسرے کام لینا شروع کر دیے تھے، جیسے صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ اس کو بچے سنبھالنے کا کام بھی دے دیا گیا تھا۔ اس بات سے ان کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا، یہ اپنے والدین کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ چند مہینوں کے بعد اس کے مالک نے اس سے دکان کے کام لینا شروع کر دیے تھے اور اس بات سے یہ بہت خوش ہوئے تھے، اور تھوڑے ہی مہینوں میں ہونڈا نے بہت ساری گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں نالج حاصل کر لی تھی۔ اس دوران ان کی کمپنی آرٹ شوکائی نے 2 گاڑیاں لانچ کی، جن میں سے پہلی گاڑی کا نام آرٹ ڈیملر اور دوسری گاڑی کا نام کرٹس تھا۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر بنائی گئی تھی۔ ان گاڑیوں نے پہلی بار ایک جاپان موٹر کار چیمپئن شپ میں 1924 میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 1928 میں اس کے مالک نے ایک اور برانچ کھولنے کا ارادہ کیا۔ یہ برانچ ہاماموٹو شہر میں ہونی تھی، جس کو چلانے کے لیے اس کے مالک نے اسے ذمہ داری دے کر ہاماموٹو شہر میں بھیج دیا۔ ہونڈا نے وہاں جا کر ایک ورکر سے سٹارٹ کیا تھا، صرف 2 سال ہی میں 30 ورکر ہائر کر لیے تھے، اور تھوڑے ہی ٹائم بعد اس نے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی جو 120 کلومیٹر پر آور چل سکتی تھی، جس نے 20 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اب اس کے مالک کے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی اور ہونڈا اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ اس کے نصیب میں نہ تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے درمیان ایک ہونڈا کے ساتھ ہولناک حادثہ ہوا، جس میں اس کی جان تو بچ گئی لیکن لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا۔ اب اس کی اپنی زندگی مشکل دکھائی دے رہی تھی، نہ وہ کار ریسنگ میں حصہ لے سکتے تھے اور نہ کوئی کار مکینک کا کام کر سکتے تھے۔ صحیح ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی جس میں یہ کام کرتے تھے ادھر ریکویسٹ کی کہ وہ اب کار مکینک کا کام نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اسپیئر پارٹس کا کام کرایا جائے۔ یہ آئیڈیا سننے کے بعد ان کی کمپنی نے ایک نہ سنی، ان کے آئیڈیا کو فوراً سے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ کمپنی کو آلریڈی بہت سارے پروفٹ ہو رہے تھے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرا رسک لیا جائے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خود اپنی کمپنی کھولیں گے۔ 1936 میں جب ان کی 30 سال کی ایج تھی تو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کمپنی کھولی اور اپنے اچھے دوست سوچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ دوستو، ہونڈا نے کمپنی تو بنا دی تھی، لیکن اس کمپنی کو چلانے کے لیے اس کے پاس 1 روپیے کی انویسٹ نہ تھی، تو وہ دن میں سوچائرو کاٹو کے ساتھ اس کی کمپنی میں کام کرتے اور رات میں پسٹن بنایا کرتے تھے۔ یہ اس لڑکے کی روزانہ کی روٹین ہو چکی تھی اور ایک کے بعد ایک ناکامی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک شفٹ لگا کر یہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1939 میں اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد آخر کار وہ ایک اچھا پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور اب انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا اور ٹوٹل ٹائم پسٹن بنانے میں لگا دیا تھا۔ لیکن دوستو، اسے یہ معلوم بالکل بھی نہ تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی بہت سارے فالٹس باقی ہیں۔
ہونڈا نے اپنے بنائے ہوئے پسٹن ٹویوٹا کمپنی کو آفر کیے۔ 50 پسٹن میں سے 47 ڈیزائن کو ٹویوٹا کمپنی نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جب یہ خبر ہونڈا تک پہنچی تو یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گر گئی تھی، تو اس نے جاپان کی مختلف کمپنیوں کے دورے لگانا شروع کر دیے اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پھر سے ایک بار ایک نیا پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیوں کے کوالٹی کنٹرول کو پاس کر چکے تھے، اور اب اس کے پاس پسٹن کے آرڈر دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہونڈا کو اب اس کے خواب پورے ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اور آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اس کی بنائی گئی کمپنی نے 2000 امپلائی کو ہائر کر لیا کام کرنے کے لیے۔ لیکن ہونڈا کو کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خوشیاں چند دن کی مہمان ہیں۔ 1941 میں جاپان نے بہت ساری کمپنیوں کو اپنے انڈر لے لیا، جس میں ہونڈا کی کمپنی بھی تھی۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی کمپنی پر بھی گر گیا تھا، اور یہ حال صرف ہونڈا کی کمپنی کے ساتھ نہ تھا بلکہ جاپان کے حال بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جوان جنگ ہارتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے آگے سرنڈر ہو گیا اور جھک گیا۔ دوستو، جنگ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا جو اس نے پچھلے سابقہ ٹائم میں کمایا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسیٹس ٹویوٹا کمپنی کو 4,50,000 ین میں بیچ دیے تھے، اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالات صرف ہونڈا کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پورا جاپان پریشان تھا، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز آرمی کا ایک انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے، لیکن اپنی عادت سے مجبور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ انجن سائیکل میں لگا دیا اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیا، اور لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا، تو لوگوں نے یہ انجن والی سائیکل اس سے مانگی۔ ہونڈا کو انجن ڈھونڈنے پر چند انجن تو مل گئے، لیکن وہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ تھے، اس لیے ہونڈا نے ایک اپنا انجن ڈیزائن کر لیا، اور یہ پہلی بار تھا کہ ہونڈا کا لوگو کسی مشین پر دکھائی دیا، اور ہونڈا کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپر لیول پر اپنا کام کر سکے، لہٰذا انہوں نے 18,000 کمپنیوں میں ایڈوانس لون لینے کی ریکویسٹ پیش کی، تو 3,000 دکانداروں نے انہیں ایڈوانس دے دیے کیونکہ ہونڈا پر لوگوں کو اندھا بھروسہ تھا۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر بائیک بنائی کہ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ اس کا نام سپر کپ تھا۔ یہ ماڈل اتنا فیمس ہوا کہ مارکیٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی، لیکن ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تھا، تو وہ مختلف ریسوں میں جایا کرتا اور وہاں پر جیتنے والی گاڑیوں کے فیچرز کو ریکارڈ کرتا تھا۔ چند سالوں کے بعد ہونڈا نے ایک اسپورٹس بائیک لانچ کی۔ اس بائیک نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس کے بعد ہونڈا کا نام بہت مشہور ہو گیا۔ اب ہر زبان پر ہونڈا ہونڈا دکھائی دینے لگا تھا۔ اب یہ کمپنی اپنے دور کی سب سے بڑی ہونڈا کمپنی کہلانے لگی تھی، اور اب دوستو سوچائرو بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر بہت ہو گئی تھی۔ 1973 میں اس نے اپنی کمپنی سے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی، اور ان کو اب یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑ گیا تھا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔